پورے پورے گھر بہہ گئے، مویشی بہہ گئے، فصلیں بہہ گئیں، تو یہ آزمائش ہو گئی، یقیناً آزمائش ہے۔ اب اگر بندہ سوچے اور غور کرے کہ جس طرح میرا کھیت ہرا بھرا تھا، فصلیں پکی تیار تھیں، مویشی تھے، صبح اٹھتا تھا اس کا دودھ مل جاتا تھا، کھانے کو گوشت مل جاتا تھا، اناج مل جاتا تھا، وہ اچھے اور خوبصورت دن کہ جس میں بڑا پرسکون تھا، وہ دن نہیں رہے۔ تو یہ دن کہ جس میں میری جیب خالی ہو گئی، مجھے آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اپنے گھر سے میں دور ہو گیا، اپنی آسائشوں سے میں دور ہو گیا، اپنے مال و اسباب کو میں کھو چکا، تو جس طرح وہ اچھے دن نہیں رہے، یہ دن بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی دن گزر جائیں گے۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس معاملے میں صبر کا دامن یہ ہرگز نہ چھوڑیں کہ انسان اس دنیا میں مختصر سے وقت کے لیے آیا ہے، اس مختصر سے وقت میں اگر اس نے صبر کیا آنے والی آزمائشوں پر، تو بالآخر دنیا سے جانے کے بعد قبر اور حشر کا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے موقع پر ان کے کیا درجات ہوں گے، سنیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لا کر حساب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والوں کو لایا جائے گا اور حساب کے لیے روک دیا جائے گا، پھر مصیبت زدہ کو لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کے لیے نہ تو میزان نصب کیا جائے گا اور نہ ہی ان کا اعمال نامہ کھولا جائے گا، ان پر اجر نچھاور کیا جائے گا۔ تو موقف میں موجود دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے لوگ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے اس ثواب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، کہ انہوں نے صبر کیا تھا، یہ مصیبت پر واویلا نہیں کیا، یہ مصیبت پر اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو شیطان پھر بلواتا ہے، وہ بلواتا ہے اس لیے کہ اگر مثال اس آنے والے سیلاب پر گلا شکوہ کیا جائے گا، اس سیلاب کی مصیبت میں مبتلا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ کس پر اعتراض ہو رہا ہے؟ اللہ پر اعتراض ہو رہا ہے، اور اس میں معاذ اللہ پھر بسا اوقات کفریہ کلمات یہ بکے جاتے ہیں اور بندہ اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا ہے، تیری معصیت نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے، تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے اور اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا بلکہ تجھ پر اور تیری معصیت یعنی نافرمانی پر جرأت کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا ہے اور اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ بندے بھی میرے ہیں، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں۔ مومن کے ذمے گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش و مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا، اور کافر کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں، میں اس کے رزق کو کشادہ کرتا، مصیبت کو اس سے دور کرتا ہوں، تو یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا۔ تو چپ رہ سیتا موتی ملسن، صبر کریں تا ہی رہے، تو چپ رہنا پڑے گا، اپنے آپ کو
سنبھالنا پڑے گا، ورنہ پھر بسا اوقات عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، ظاہر ایسے جب آزمائش کے دن آتے ہیں نا تو پھر عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بالکل بے لگام تبصرے ہوتے ہیں۔ سوال ہوا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا تو سارا نظام ہی الٹا ہے تو کیا حکم شرعی ہے؟ جواب، ایسا کہنے والا کافر ہو گیا، کیونکہ مذکورہ جملہ رب مبین عز و جل کی شدید ترین توہین ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اور حقیقت ہے کہ ایسے موقع پر صبر جب ملتا ہے نا، یعنی کہ جب ذہن ہوتا ہے تبھی یہ معاملات انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، ورنہ آزمائش بہت ہو جاتی ہے۔ تو فضیلت اگر سامنے ہوگی، فضائل سامنے ہوں گے کہ صبر کرنے پر اجر ہے، صبر کرنے پر اجر ہے۔ جیسا کہ فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زوجہ محترمہ کو ٹھوکر لگی، پیر میں ٹھوکر لگی، تو ایسا شدید ٹھوکر ہوئی کہ پاؤں کا جو ناخن تھا نا انگوٹھے کا وہ نکل گیا۔ اب آپ یاد کریں جب کبھی اگر ناخن نکلا ہو تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بجائے ہائے ہو کرنے کے وہ مسکرانے لگیں۔ تو فتح موصلی علیہ رحمہ بڑے حیران، کسی نے پوچھا کہ یہ ناخن نکلنے پہ درد نہیں ہو رہا؟ تو کہا کہ درد تو ہو رہا ہے، لیکن اس صبر پر جو اجر ملے گا اسے یاد کر کر کے مسکرا رہی ہوں۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات حصہ اول صفحہ 175 پر ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الرحیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہو لیکن حقیقت میں وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ تو یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان، آپ نے جو کچھ کہا وہ میری سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین اتنا پختہ نہیں ہوا۔ جب لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الرحیم نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اللہ کے نبی ہیں، تو چلو آؤ ہم اس نبی کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے کے لیے چلتے ہیں، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا تیار ہو گیا، چنانچہ انہوں نے سامان سفر اختیار کیا، خچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا، راستے میں ایک ویران جنگل آیا،
اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو ہمت دی انہوں نے جنگل کا سفر طے کیا. دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زوروں پر تھی، گرم گرم ہوائیں چل رہی تھیں. دری اثنا ان کا پانی کھانا وغیرہ سب ختم ہو گیا. خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے. یہ دیکھ کر لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ رحیم اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل چلنے لگے. چلتے چلتے سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں نظر آیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت کا سایہ ہے. چنانچہ آپ اس طرف چلنے لگے. راستے میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی چبھی، اور وہ بھی اس طرح کے نیچے تلوے میں وہ ہڈی چبھی یہاں تک کہ وہ پھاڑ کر اوپر نکل آئی. اور وہ تکلیف کی شدت سے بیٹا تو گر گیا، بے ہوش ہو گیا. لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے بیٹے کو لگایا، بڑی مشکلوں سے دانت سے اس ہڈی کو نکالا، اپنے امامہ شریف کا کپڑا پھاڑا اور اس کو پٹی باندھی. بیٹا بہت تکلیف میں تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اب جب بیٹے نے باپ کے چہرے پر آنسو دیکھے تو کہنے لگا کہ ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی اور ہم اس ویران جنگل میں تنہا ہیں. اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ جائیں گے تو یہ درندے جانور مجھے چیر پھاڑ کھائیں گے، اور آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ مجھے اٹھا کر لے چلیں. تو اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے؟ تو بیٹے کی یہ باتیں سن کر سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے. باقی رہی ہے بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا خاموش ہو گیا. پھر سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے نظر کی تو اب نہ وہاں دھواں تھا نہ ہی کوئی سایہ. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دل میں کہنے لگے کہ میں نے تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری پروردگار عز و جل نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو. آپ اسی سوچ و بچار میں تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیبتن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، چت کبرے گھوڑے پر سوار آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا جا رہا تھا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھا، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، پھر وہ اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ فرمایا جی میں لقمان ہوں. پھر آواز آئی کیا تم حکیم ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے ہی لقمان حکیم کہتے ہیں. پھر آواز آئی تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں سے تیری آواز سنائی دے رہی ہے، تو نظر نہیں آ رہا. آواز آئی کہ میں جبرائیل ہوں علیہ السلام، مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا. سنو، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا
کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں، مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اسی شہر کی طرف آ رہے ہو۔ میں نے اپنے پاک پروردگار عز و جل سے دعا کی وہ تمہیں شہر میں جانے سے روکے، لہذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا، تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے اس ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے ہو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا۔ جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ کھانے سے بھر گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے آپ کے سواریوں سمیت اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو بس شکوہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں کہ بندے کی بھلائی یہ صبر میں ہے۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مال اجڑ گیا، میرا جسم بیماریوں کی نظر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے مالی اور جسمانی آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے اس بندے میں تو بھلائی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بندہ جب اس آزمائش میں مبتلا ہونے پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ مال کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ یہ آسائشیں کس نے دی؟ رب نے دی۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں ہی عافیت ہے کہ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس مصیبت پر آنے پر اگر اپنی کیفیات پر غور کریں نا تو اب بتائیں کہ اگر کوئی دنیا میں ہمیں کوئی کام کہے اور ہم اس کے کام نہ کریں تو جب ہمیں کبھی اس سے کام پڑے تو ہمارا منہ بنتا ہے اس سے کام کہنے کے لیے کہ یار اس نے تو اتنے کام کیے، میں نے تو ایک کام نہیں کیا۔ تو اب سوچے غور کریں کہ رب تعالیٰ عز و جل نے اتنے احکامات ارشاد فرمائے، کیا معلوم میرے کسی نافرمانی ہی کی سبب سے ہو، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا معلوم میرا مال اسی طرح وجہ سے اجڑ گیا ہو، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوں، کیا معلوم یہ اسی کی سزا ملی ہو کہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس لیے اس کا سارا کاروبار ہی اجڑ گیا۔ ہم غور کریں اور سوچیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بچہ کیچڑ میں گر گیا، اس کے کپڑے جسم کے کیچڑ سے لتھڑ گئے، گندا ہو گیا بالکل۔ لوگ دیکھتے اور گزر جاتے، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ کہیں دور سے ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کیچڑ میں گر گیا، اس کے کپڑے اس کا جسم سارا گندا لتھڑ گیا ہو بالکل۔ ماں نے دیکھا تو قریب آئی، 2 تھپڑ بچے کو مار لگائے، کپڑے اتار کر دھوئے، اس کو غسل دیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا نا تو ایک دم وجد میں آ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور خیریت، یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ فرمایا کہ یہی حال ہمارا اور رحمت الہی کا ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں لتھڑ جاتے ہیں، کسی کو کیا پرواہ، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، کسی کو کیا پرواہ، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، کسی کو کیا پرواہ، ہم گانے باجے دیکھ رہے سن رہے، کسی کو کیا پرواہ، ہم اللہ کی نافرمانیاں رات دن کر رہے ہیں، کسی کو کیا پرواہ۔ مگر رحمت الہی عز و جل کا دریا جوش میں آتا ہے، ہم کو مصیبتوں کے ذریعے درست کیا جاتا ہے
اور توبہ و عبادات کے پانی سے غسل دے کر صاف فرماتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب مہربان ماں کچھ سزا دے کر تنبیہ کر سکتی ہے تو خالق و مالک اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، بعض اوقات سزا دے کر اصلاح فرماتا ہے۔ ہم بندے اس کے ہیں، اس نے اگر مصیبت دی اس کی رضا پر راضی رہیں، اس نے مال و اسباب میں کمی کر دی مصیبت پر راضی رہیں، اور پھر دیکھیں کہ جب اس معاملے میں مصیبت پر صبر کیا جائے گا، اور یہ ہوتا ہے جیسے اگر مصیبت پر صبر کرنے کا ایک بہترین نسخہ بیان ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کو دیکھا جائے، اپنے سے زیادہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کو دیکھا جائے کہ اگر کسی کی موٹر سائیکل چھن گئی تو کوئی ایسا بھی تو ہے نا کہ جس کو جان سے بھی مار دیا جاتا ہے، اگر کسی کا مال اسباب کچھ جل گیا تو کہیں ایسا بھی تو ہے کہ اس کی پوری دکان بھی جل جاتی ہے۔ تو زیادہ مصیبت میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی مصیبت کم لگتی ہے، آسائشیں نعمتیں جب ملتی ہیں تو شکوہ کب نہیں آتا۔ موٹر سائیکل پر چلنے والا کہاں خوش رہتا ہے کہ جناب میرے پاس موٹر سائیکل لی ہے، وہ تو کار والے کو دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس کار ہے۔ کار والا کہاں خوش رہتا ہے، وہ تو ایئر کنڈیشن کار والے کو دیکھتا ہے، چھوٹی کار والا بڑی کار کو دیکھتا ہے، چھوٹے گھر والا بڑے گھر کو دیکھتا ہے۔ تو یہ سلسلہ کہیں ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو اتنی آسائشیں مل جائیں کہ اب یہ کہے کہ نہیں جناب اب میں بس پورا ہو گیا، نہیں، کہیں پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ ملنے والی نعمتیں یہ بہتر لگیں گی کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو سائیکل پہ چلتا ہے، میرے پاس سائیکل ہے یہ تو پیدل چلتا ہے، یہ تو بس میں اور وہ بھی چھت پہ سفر کرتا ہے۔ تو یوں اگر طرح کی مصیبتیں آزمائشیں اگر ہم کو ملی ہم صبر کریں، اور حقیقت ہے یہ بات کہنے کو آسان ہے، ورنہ آپ خود سوچیں جس کا گھر بہہ گیا ہوگا، جس کا مال و اسباب بہا ہوگا، جس کے یعنی کہ جانور جس کو پال کر بڑا کیا اور یہ غور کیا سوچا تھا کہ اب جو بقرعید کا سیزن ہوگا اس میں بیچ کر پورے سال کا اناج جمع کریں گے، گھر کا معاملہ چلائیں گے، سامنے سیلاب نے اس پورے ریوڑ کو جو بہا کر لے گیا ہوگا، بے بسی کا عالم ہوگا، کوئی اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوگا تو بیوی کوئی اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوگی، تو کتنی بے بسی کا عالم ہے، کہنے کو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے کہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ بہرحال احادیث مبارکہ میں مصیبت پر صبر کرنے والوں کے جو اجر ہیں بے شمار ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات اگر گھر کا مرد جو ہے وہ اگر ٹینشن کا شکار ہو تو گھر کی عورت اگر اس کو ہمت دلائے نا تو اس کا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں پورا کا پورا گھر ہلکا لگا کر رونا دھونا شروع کریں گے تو انسان کی ہمت نہیں رہتی۔ بچوں کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو حوصلہ دیں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ بچہ فوت ہو گیا تو ابو طلحہ گھر پر نہیں تھے، میں نے بچے پر کپڑا ڈال دیا، واویلا نہیں کیا، شور شرابہ نہیں کیا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گھر تشریف لائے تو میں نے کھانا پیش کیا، کھانا کھاتے کھاتے وہ پوچھنے لگے کہ بچے کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ جب سے بیمار ہوا اسے کسی رات بھی ایسا سکون نہیں ملا۔ پھر میں نے ان کے لیے تیاری کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی حاجت کو مجھ سے پورا کیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کا پڑوسیوں پر تعجب نہیں ہوتا؟ فرمانے لگے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ایک چیز ادھار لی تھی، جب ان سے واپس مانگی گئی تو وہ شور مچانے لگے۔ تو فرمان لگے کہ پڑوسیوں کا یہ انداز تو اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ تو زوجہ فرمانے لگیں کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا،
اس پر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کے حق میں دعا کی۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد مسجد میں حضرت ابو طلحہ کے 7 بیٹے دیکھے اور وہ سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صبر کریں، اور ساتھ ہی جو ہمارے ایسے مصیبت زدہ ہوں ان کی تعزیت کریں، ان کے ساتھ ان کی تعزیت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کے رنج و غم میں دکھ درد میں شامل ہو جائیں۔ یہ تاثر غلط ہوتا ہے کہ یار اس سے تعزیت کریں گے تو یہ کچھ مانگ لے گا۔ ہاں، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ اس کا کوئی بھی جائز حق ہو، کوئی ایسا مدد کر سکتے ہو کریں، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ورنہ ان دنوں میں بسا اوقات ایسی آزمائش سے جب مبتلا ہوتا ہے تو بندہ اپنا فون بند کر دیتا ہے، فون آتا ہے، نمبر دیکھتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے۔ کچھ مانگ لے گا تو اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، تو آپ کچھ اس کو نواز دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ابھی 2:45 بجے مدنی چینل پر نگران شورا نے جو رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیان کیا، وہ بیان ابھی براہ راست نشر کیا جائے گا، تو مدنی چینل کے ناظرین تو بالخصوص اس بیان کو غور سے سنیں اور اپنے اندر خیرخواہی امت کا جذبہ انشاءاللہ آپ کو بیدار ہوگا۔ بہرحال میں اپنی بات اسی بات پر میں مکمل کروں گا کہ اگر مصیبت پہنچی، آزمائش آئی تو صبر کریں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک حکایت بیان کی گئی کہ ایک بادشاہ یا کوئی بزرگ تھے، وہ اپنے کسی چہیتے غلام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو کسی نے کھیرا پیش کیا تو آپ نے اس کو کاٹا اور کاٹ کر اس کی ایک ٹکڑا جو ہے وہ اپنے اس چہیتے محبوب کو دیا، غلام کو دیا، اس نے کھا لیا اس کو۔ دوسرے ٹکڑا کاٹا، پھر دیا، پھر اس نے کھا لیا۔ تیسرا ٹکڑا کاٹا، پھر دیا، پھر کھا لیا۔ کاٹتے گئے، دیتے گئے، وہ کھاتے گئے، یہاں تک کہ آخری ٹکڑا جب انہوں نے خود منہ میں ڈالا تو وہ بہت کڑوا تھا۔ تو بڑی حیرانگی سے پوچھنے لگے کہ میں تمہیں یہ دیتا رہا، اتنا کڑوی یہ ککڑی تھی، کھیرا تھا، تم بڑی مزے سے لے کر کھاتے رہے، تمہیں اس کا کڑوا پن محسوس نہیں ہوا؟ کہنے لگے کڑوا پن تو محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہمیشہ ان ہاتھوں سے میٹھا میٹھا کھایا ہے، ہمیشہ ان ہاتھوں سے میٹھا میٹھا کھایا ہے، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں شکوہ کروں کہ آج اگر ایک دفعہ اس ہاتھ سے کڑوا ملا تو میں تھوتو کروں۔ تو میں نے یہی سمجھ کر کہ یہ کن ہاتھوں سے ملا ہے، انہی ہاتھوں سے ملا جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھا کھایا ہے، لہذا میں نے شکوہ نہیں کیا۔ تو زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ان تمام عاشقان رسول کہ جو مصیبت میں، آزمائشوں میں، سیلاب میں مبتلا ہیں، گھر سے بے گھر ہو گئے، مال و اسباب ضائع ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ان کا مال و اسباب جانیں ضائع ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے تعاون کے لیے بھرپور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان سیلاب سے متاثرہ اسلامی بھائیوں کی مدد کے لیے اپنا ایک مجلس قائم کی ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہاں کے حاضرین کو بھی چاہیے کہ ان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ مال و اسباب سے تو اپنی جگہ، اپنے آپ کو بھی پیش کریں۔ ہمارے قافلے الحمدللہ ان علاقوں میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی پیش کریں کہ میں بھی ان میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے بھی کچھ خدمت ہو جائے، کیونکہ دعوت اسلامی یہ صرف یہی نہیں کہ ان کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کے سامان فراہم کر رہی ہے، بلکہ ان متاثرین کو جمع کر کے ان میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ان آفت زدوں پر بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی شیطان مسلط ہوتا ہے،
اور وہ بھی ٹی وی لگا کر، نیچے بھلے سیلاب میں سارا بہہ گیا، اگر لائٹ آ رہی ہے تو ٹی وی لگا کر اس میں بھی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اپنے جان مال سے بھی اس کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اس سلسلے میں مدنی چینل پر اکاؤنٹ نمبر دیے جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کے مراکز سے رابطہ کریں اور اپنے عطیات سیلاب زدگان کے لیے ضرور جمع کریں۔ آئی پی ٹیز جو ہمارے نقل مکانی کر کے لاکھوں کی تعداد میں خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں ہیں، ان میں بھی تعاون کا سلسلہ جاری ہے، ان کے لیے بھی تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے سے بیان کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی، اور ایک اور حدیث میں ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اول تاخیر اس بیان میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا، جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں، جتنا ہو سکے۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ جو اسلام بھائی باہر فنائی مسجد کھلے آسمان تلے ہیں، اگر وہ مسجد کے اندر آ جائیں گے تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عین مسجد میں بیٹھنے کا ثواب بڑھے گا، تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔
الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس کی بھی پیروی کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث پاک کی یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیتوں کی بھی پیروی کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ لکھا ہوا حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا دوران بیان نگاہیں حتی الامکان نیچی رکھوں۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام نے غم خواری امت، خیر خواہی امت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے کے حوالے سے وہ مثالیں اپنے دامن میں لی ہوئی ہیں کہ ان کے بیان سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، خواہ عام عوام ہو یا وقت کے خلفاء اور حکمران، سب کے جدا جدا الگ الگ واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے انہی تابناک اور روشن واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور یہ واقعہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جو کہ اپنی عادت کریمہ کے مطابق مدینہ منورہ کا دورہ فرما رہے تھے۔ لوگ سو رہے تھے اور خلیفہ وقت، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا اور یوں کہوں کہ امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو جاننے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے جاگ بھی رہے تھے اور دورہ بھی کر رہے تھے، ان کے حال احوال دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران ایک میدان سے گزرے، میدان کے کنارے ایک خیمہ لگا ہوا پایا، اور خیمے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی اور کڑھانے کی آواز سنی۔ آپ اس خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ خیمے کے دروازے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ وہ دیہات گاؤں کا رہنے والا تھا، شہر میں اجنبی تھا، کسی کو جانتا تو تھا نہیں۔ بتایا کہ میں امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ ان سے کچھ امداد حاصل کر سکوں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا، وہ کون ہے اور کیوں کرا رہی ہے، کیا تکلیف ہے اس کو؟ اب اس کو غصہ آیا۔ اب اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے؟ جانتا تو تھا نہیں کسی کو۔ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے اپنی راہ لے، جس بات سے تجھے کوئی غرض نہیں ہے کیوں اس پہ پڑتا ہے؟ جا، اس طرح کے سوالات نہیں کر۔ اب رد عمل فطری طور پر کیا ہونا چاہیے تھا آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ شان تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ بڑی محبت و پیار سے اس سے پوچھا، اے میرے اجنبی بھائی، بتاؤ تو صحیح تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔
لگا یہ کیا بتاؤں میں آپ کو، دراصل یہ میری زوجہ کی آواز ہے اور ولادت متوقع ہے. اب کوئی عورت نہیں ہے اس کے پاس اس حال میں اس کی کوئی مدد کرے. یوں میں پریشان بیٹھا ہوں، کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی. اب اتنی سی بات سنی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اپنے گھر کی طرف اور اپنی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو جگایا، فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر و ثواب کمانے کا موقع دیا ہے. پوچھا وہ کون سی خیر و برکت اور اجر و ثواب والی بات ہے، مجھے بھی ارشاد فرمائیے. سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ ایک عورت تمہاری مدد کی منتظر ہے. وہ فوراً اٹھی اور اس طرف چل دیے، اور اس موقع پر جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی تھی وہ بھی لے لیا، جو سارا واقعہ تو بیان کر ہی دیا تھا. ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فوراً ہانڈی اٹھائی، گھی لیا، کچھ آٹا لیا، کھانے پینے کی کچھ اشیاء لی، اور دونوں دکھیاری امت کے غمخوار اس غمزدوں کی غمخواری کرنے کے لیے اس طرف بڑھتے چلے گئے. سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا خیمے کے اندر چلی گئیں اور گویا کہ دایا کے فرائض انجام دینے لگی. خیمے سے باہر وقت کے امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ مل کر کھانا پکانا شروع کر دیا. آگ جلانے کے لیے وہ پھونکے مار رہے تھے اور ادھر اس عورت کی ہاں ولادت ہو گئی. سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے سے آواز دی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے. اب وہ دیہاتی شخص جو تھا اس نے جب یہ الفاظ سنے کہ اے امیر المومنین، وہ حیران رہ گیا. یہ امیر المومنین ہے تو اس وقت میرے پاس بیٹے کھانا پکا رہے اور آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہے پھونکے. ادھر دیہاتی کی بیوی حیران و پریشان ہے کہ جو عورت میرے پاس آ کر دایا کے فرائض انجام دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وقت کے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، اور کوئی اور نہیں، میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہزادی ہیں. تو یوں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امت کی غمخواری سے سرشار یہ واقعہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ کس قدر ایک شخص، ایک خاندان کہہ دوں میں، میاں بیوی، ایک خاندان دکھی اور پریشان پانے پر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے پیارے انداز سے ان کی مدد کی، اور جو رحم اور محبت کا جذبہ آپ کا اس وقت ظاہر ہوا. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک نابینا عورت کے یہاں بھی آپ کا یہی انداز تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ انداز ہم نے پڑھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس طرح کے واقعات پڑھے، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اس طرح کے واقعات پڑھے ہیں. اور غم خواری امت، خیر خواہی امت، دکھیاری امت کی خدمت، ان کی مدد کے واقعات عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بھی پڑھے، اور کافی اولیاء کرام
کی سیرتوں میں اس طرح کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنے اپنے انداز سے منفرد ان کے اپنے اپنے انداز سے تھے. میں نے عرض کی نا کہ وقت کے حاکم، حکمران، خلفاء اور جو اس طرح کی مطلب اتھارٹیز ہوا کرتی تھیں، ان کے اپنے انداز ہوتے تھے دکھیاری امت کے دکھوں کو بانٹنے کے. عام لوگوں کے یا خواص بھی بعضوں کا، جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات ملتے ہیں، اسی طرح اور اہل بیت کے بڑے اعلیٰ نام دیے جا سکتے ہیں اہل بیت گھرانوں کے، اور کئی علماء اور مشائخ کے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کئی خاندان پلا کرتے تھے اور بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دیں. خود پچھلے دنوں ایک آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ حج پہ جا رہے تھے اور ساتھ کسی اہل بیت کے گھرانے کو قسمہ پرسی کے عالم میں دیکھا تو اپنے حج کے تمام تر زادے راہ جو بھی اخراجات ان سب کو بیچا اور مارکیٹ جا کر بازار جا کر ان کی غمخواری کی، ان کا دکھ درد کم کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ ان کو انعام اور اکرام ملا اس کا ایک اپنا واقعہ طویل واقعات ہیں. کہنے کا مقصد یہ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہے رحمت کی، شفقت و محبت کی. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دکھیاری امت پر جو رحمت کرتے دیکھا، شفقت کرتے دیکھا، ان کی غمخواری کرتے دیکھا، ان کے دکھوں کو بانٹتے ہوئے دیکھا، غم امت میں جو روتے ہوئے دیکھا، یہ ساری چیزیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے تھیں. قرآن پاک کی کئی آیات ان کے پیش نظر تھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی روایات ان کے پیش نظر تھیں کہ کس طرح رحمت بھرا دل ہونا چاہیے، رحمت بھرا مزاج ہونا چاہیے، شفقت بھرا دل ہونا چاہیے، کمزوروں کی کس طرح مدد کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق پر کیسے مدد کرنی چاہیے، اور مخلوق پر مدد کرنے سے جو فوائد ہوتے ہیں، یعنی انسان کے ساتھ جو رحمت کا اور شفقت کا جو انداز ہے، مسلمانوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ جو شفقت و رحمت و محبت کا انداز ہے، اس کی تو ایک اپنی مثال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کنویں پر گیا اور نیچے اتر کر اس میں سے پانی پیا، وہیں پر ایک کتا بھی پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا. اس شخص نے اپنا ایک موزہ اتارا اور اس کے ذریعے اس کتے کو پانی پلایا. اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس نے اس آدمی کو داخل جنت فرما دیا. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کتا کنویں کے گرد گھوم رہا تھا کہ پیاس کی شدت سے وہ مر جاتا. اسی دوران میں بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے اسے دیکھا اور اپنا موزہ اتار کر اسے پانی پلایا، تو اس کے اس عمل کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اب بندہ غور کرے، یہ کیا رحم، یہ رحم، کسی کتے کو پیاس میں تڑپتا دیکھ کر رحم آنا، شفقت آنا، کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر ان کو انعام اور اکرام سے نوازا گیا. یعنی جانور اور حیوان پر جو رحم کرتا ہے اس کا یہ حال ہے. یعنی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بکری کو ذبح کرتے ہوئے مجھے اس پر رحم آتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو اس پر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا. اب یہ روایتوں پر غور کیجئے، ان روایتوں پر غور کیجئے کہ رحم کی، شفقت کی، اس طرح کے قلب کی کتنی اہمیت ہے دین میں، اسلام میں، ہمارے مذہب کے اندر. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسی اتنی روایتیں بھری ہوئی ہیں کتابیں.
اس طرح کی روایتوں سے، بہت ساری روایتیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یہ چلنا اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ روایتوں کو بس آپ سنتے رہیے، واقعہ بیان کیا، کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی، رحم، شفقت و محبت کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اب مزید کچھ مضامین آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی سے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے حاضرین اور میرے ناظرین، جہاں جہاں مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے یا جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، ہر کوئی توجہ کرے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، دونوں صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دی، اللہ تعالیٰ اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے اور دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ صبح کو اپنے بھائی کی مدد کو نکلا تو فرشتے شام تک دعا کرتے اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو چلا تو صبح تک، اور یہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ایک خطا معاف فرماتا ہے اور اس کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ حاجت روائی، مسلمانوں کی حاجت روائی، اور پھر جو حاجت پوری کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ توفیق، یہ سعادت، یہ انعام عطا فرمایا کہ جو لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی کی ایک مخلوق ایسی ہے جسے اس نے صرف لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ اپنی حاجات میں گھبرا کر انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ لوگوں کے کام آنے والے ہی اللہ تعالی کے عذاب سے امن میں رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، تصور کیجئے ان کا کہ جن پر مسجد کی چھت گر گئی، تصور کیجئے ان کا جو اپنے صوبے خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں سے نکل کر بعض علاقوں کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر کھلے آسمان تلے کیمپ میں، خیموں میں مختلف انداز سے اپنے بیوی بچوں کو لیے، اہل خانہ اور اہل خاندان کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے ان کا جن پر سیلاب، بارش اور طوفان کی آفتیں آئی ہیں، خواہ عاشق رسول کا تعلق کشمیر سے ہو، خواہ عاشقان رسول کا تعلق ہند سے ہو، خواہ عاشقان رسول کا تعلق بنگلہ دیش سے ہو، یا خواہ عاشقان رسول کا تعلق پاکستان سے ہو، خواہ عاشقان رسول کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، ان عاشقان رسول امت کے ان دکھیاروں کا تصور کیجئے کہ جن کو آفتوں اور مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے، جو تباہی و بربادی کا شکار ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، جو دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر کی ایک بجلی بند ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر ایک بجلی بند ہو جائے، یعنی ہمارے گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، ایک تو جنرلی طور پر بلیک آؤٹ ہو گیا، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی، چلو اب سب جو سب کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، ایک بریکر آپ کا گر جائے،
کسی کمرے کا اے سی بند ہو جائے, کسی کمرے کا آپ کا مطلب کہ وہ لائٹ بند ہو جائے, یا کچن کا چولہا ہی بند ہو جائے, گیس رک جائے, پائپ پرابلم کر لے, اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, اللہ نہ کرے کوئی کمرے کی دیوار خستہ ہو جائے, اللہ نہ کرے اور کچھ ہو جائے, اللہ تعالیٰ میں عافیت سلامتی دے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کچھ ایسا ہو جائے, اللہ نہ کرے بچہ ہی 2 گھنٹے لیٹ آئے, آپ کا ٹیلی فون نمبر نہ ملے, آپ کا موبائل بند آ جائے, آپ بتائیے کہ چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں ہوتی ہیں, ہمیں کتنی پریشانی ہو جاتی ہے. ماں پریشان ہو جاتی ہے, باپ پریشان ہو جاتا ہے, ماں باپ کا پتہ نہ چلے تو سعادت مند اولاد پریشان ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی پرابلم آ جائے تو مزہ نہیں آ رہا ہوتا, بستر میں تھوڑا سا پرابلم آ جائے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے, بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی, ایک پنکھا بند ہو جائے تو نیند ہی نہیں آتی, استنجا خانوں کی تکلیف ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے, باتھ روم کی تکلیف ہو تو تکلیف ہو جاتی ہے. نارمل گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے اگر لائن کا پانی بند ہو جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے, برتن ٹائم پر نہ دھونے تو تکلیف ہو جاتی ہے, کھانا ٹائم پر نہ پکے تو تکلیف ہو جاتی ہے, نمک پراپر نہ ملے تو تکلیف ہو جاتی ہے, چائے میں چینی بھول گئے تو تکلیف ہو جاتی ہے, دودھ نہ ملے تو تکلیف ہو جاتی ہے. پتہ چل جائے جناب بارش آنے والی ہے, 1.5 گھنٹے کے بعد طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گئی, جناب موم بتیاں منگوا لو, ماچیسیں منگوا لو, راشن منگوا لو, دودھ منگوا لو, کیا بارش آنے والی ہے. ایک اطلاع ملتی ہے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم مطلب کہ احتیاطیں شروع کر دیتے ہیں, اور اسی میں اگر گھر میں پیسے نہ ہو تو موم بتی لینے کے پیسے نہیں ہیں, آٹا لینے کے پیسے نہیں ہیں, راشن لینے کے پیسے نہیں ہیں, پیسے بھی سب کچھ ہے, کہ پتہ چلا معلوم کا پتہ چلا کہ دکان بند کر کے چلا گیا ہے. یا اللہ اب کیا کریں, کیسے ٹینشن ہو جاتے ہیں. بچہ بیمار ہے, ڈاکٹر کو فون کرے, ڈاکٹر کا فون اٹینڈ نہیں ہو رہا, اب ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے, ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ رہا ہے, ڈاکٹر کا فون اٹینڈ نہیں ہوتا, بچہ بیمار ہے, ہم کو تکلیف ہو جاتی ہے. اتنی پریشانیاں ہم اٹھاتے رہتے. یہ میں ایک مثالیں دے رہا ہوں. ایک دن کے لیے مارکیٹ بند ہو جاتی ہے, کوئی ہڑتال کر دیتا ہے, کوئی سٹرائک کر دیتا ہے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. کوئی کیا کر دیتا ہے, کوئی کیا کر دیتا ہے. جو روز کماتے روز کھاتے ہیں, ان کا تو بیچاروں کا گیا نا. جو روز بن کباب کی ریڑھی لگا کر کمانے کے لیے جاتا تھا, روز کما کر 500,000 روپے گھر میں لاتا تھا, وہ تو اس کے تو 500,000 روپے گئے. جس کی دکان کا کرایہ 10,000 روپیہ بنتا تھا, اس کا تو 200-400 روپے کا کرایہ روز کا نکل گیا. جس کی دکان کا کرایہ 50,000 روپے تھا, اس کا تو ایک دن کا 1,500 کا 1,500 کا 2,000 کا نقصان ہو گیا. جس کے ملازم کی تنخواہیں 2-4-5 لاکھ روپے تھی, اس کی تو ایک دن کی تنخواہ ملازمین کی مفت میں نکل گئی. یہ سارے نقصانات اپنی جگہ پر ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کو کتنی اس پر تکلیف ہو رہی ہے. ایک دن دکان بند ہو گئی تکلیف, ایک دن کام بند ہو گیا تکلیف, ایک دن یہ ہو گیا تکلیف, بارش آ گئی ہمارا ٹریفک کے اندر گاڑی پھنس گئی, ہم کو تکلیف, بارش آ گئی گاہک نہیں آتے. بعض مارکیٹیں مجھے تجربہ ہے, بارش آ جاتی ہے مارکیٹوں میں سناٹا ہو جاتا ہے. بارشوں میں کون آئے گا گاہک مارکیٹ میں چیز لینے کے لیے. ایک دن گاہک نہیں آتا, یا اللہ بارش ہو گئی اب کیا کریں گے, آج کے کرایہ کیسے نکلے گا. ارے اللہ کے بندو, یہ تکالیفیں اٹھانے والوں, ان تکالیفوں کو محسوس کرنے والوں, ذرا سوچو کہ جن کے گھر ہی سیلاب بہہ گئے, جن کے مویشی, جن کی کھیتیاں سیلاب میں, بارشوں میں, طوفانوں میں بہہ گئی, جن کے مویشی بہہ گئے, معاذ اللہ کتنوں کے بچے جدا ہو گئے ہوں گے. شوہر بچ گیا تو بیوی نہیں مل رہی ہوگی, بیوی شوہر کو ڈھونڈ رہی ہوگی تو شوہر کا پتہ نہیں چل رہا ہوگا, ڈاکٹر دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا, دوائی سننے کو نہیں ملتی ہوگی, پینے کو پانی نہیں ملتا ہوگا, کھانے کو دانا نہیں ملتا ہوگا. گھر کا سوچتے ہوں گے تو یاد آتا, گھر تو نہیں, پانی پانی پڑا ہوا ہر طرف. یہ مناظر آپ اس وقت مدی چینل کی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے. یہ ساری چیزیں, اور ہمارے وہ آئی ڈی پیز جو کہلاتے ہیں, آئی ڈی پیز جو ہمارے کہلاتے ہیں, جو ہمارے خیبر پختونخوا کے متاثرین ہیں, وزیرستان وغیرہ کے جو متاثرین ہیں, جو لاکھوں کی تعداد میں آ کر بنو میں, لکی مروت میں اور مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں, وہ بیچارے کبھی ان کا تصور کریں آپ, کھاتے پیتے نارمل بیچارے آ گئے پڑے ہوئے. ان کی دواؤں کا مسئلہ, ان کی میڈیکل کا مسئلہ, ان کے کھانے پینے کا مسئلہ, ان کے راشن پانی کا مسئلہ, کتنی چیزیں. یہ بھی تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں,
ہند کا پتہ چلا، میرے پاس تو ہند اور کشمیر کے ناموں کی میل آئی ہے، لسٹ کی میل آئی کہ ان شہروں کے اندر یہ آئی ہے، نہ جانے کتنے عاشقان رسول وہاں تکلیفوں میں ہوں گے۔ یہ جو چیزیں ہیں ہم اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایک آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن آنکھ کا تصور کیجئے، آنکھ کیا ہے؟ انگلی میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، سر میں درد ہو روتی آنکھ ہے، پاؤں میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، کمر میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، دانت میں درد ہو تو روتی آنکھ ہے، کسی اور کو تکلیف ہو تو روتی آنکھ ہے۔ یہ آنکھ کیسی ہے؟ یہ کس طرح پورے جسم کے اندر موجود، چاہے کہیں بھی درد ہو، مگر اس درد کو محسوس کرنے کا جو نمایاں ایک جگہ ہے وہ آنکھ ہے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، عاشقان رسول، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر آئے دین کچھ نہ کچھ پریشانیاں اور آفتیں اور مصیبتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر سیلاب کی آفت، تیرے پیارے کی دکھی یاری امت پر سیلاب کی آفت، رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا، رحم کر بس تیرا آسرا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر طرف سے حاجت روا ہے مولا، تو ہی اب میرا حاجت روا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ رنجو علم نے ہے مارا، جو علم
صدا ہے مولا ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ مسجد کی چھت گر گئی، کتنے نمازی شہید ہو گئے بیچارے، کتنی ماں کی گود اجڑ گئی، کتنے زخمی ہو گئے، ہمارے امام صاحب بھی زخمی ہو گئے۔ کہیں عمارت گر گئی، کہیں کیا تو کہیں کیا تو کہیں کیا۔ آہ رنجو یہ بارشوں سے متاثرین، یہ مسجد کی چھت گرنے سے متاثرین، دنیا میں دیگر جو عاشقان رسول مصیبتوں، پریشانیوں، طوفان، بارش، سیلاب، عمارت کے گرنے کے جتنے بھی متاثرین عاشقان رسول ہیں مولا، ہم ان سب کے لیے تیری بارگاہ میں خود اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ غمگین دل کی صدا ہے مولا ایک غمگین دل کی صدا ہے یا خدا جتنے بھی عاشقان رسول ان سیلاب، طوفان، بارش، مسجد کی چھت گرنے، عمارتوں کے گرنے اور اس کے ضمن میں جو بھی کرنٹ لگنے، تار وغیرہ، یہ جتنے بھی شہید ہوئے، انتقال کر کے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دیگر پریشان حال ملک و بیرون ملک میں عاشقان رسول نے، اللہ تعالیٰ سارے مرحومین کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو روبہ صحت کرے، ہم دعا کرتے ہیں، اور جو جن کے گھر بار مال و اسباب اجڑ گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعیم البدل عطا فرمائے۔ ابھی جو حالیہ سیلاب وغیرہ جو آیا ہے، کم و بیش 5000 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے، اور ابھی بقر عید ذرا غور کیجئے کہ عین سیزن کے بعد کسی کا مال ضائع ہو جائے، اس وقت اس پر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ سال بھر انہوں نے مویشی رکھے ہوں کہ بقر عید آئے گی تو لاگ جا کر شہروں میں اپنے مویشی بیچ کر آمدنی کمائیں گے، سال بھر کھلایا پلایا ہوگا،
کئی سالوں کھلایا پلایا، کسی کی عمر ہی ابھی پوری ہوئی ہوگی کہ اب یہ قربانی کے لائق ہوا، قربانی کے قابل ہوا، اچھی قیمت مل جائے گی، بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا، کچھ مال بن جائے گا، سیلاب آیا بہا کر لے گیا۔ کتنا دکھوں کا پہاڑ، ایک یہی دکھ کم ہوگا کہ گھر بھی ٹوٹ گیا ہوگا، گھر بھی بہہ گیا ہوگا، یہی دکھ کم ہوگا کہ اولاد اور گھر بار اور رشتہ دار اور عزیز بچھڑ گئے ہوں گے، کہ یہی دکھ کم ہوگا کہ اب پہننے کو کپڑے نہیں مل رہے ہوں گے، کہ یہی دکھ کم ہوگا کہ ابھی کھانے کو کوئی دانہ نہیں ملتا ہوگا کہ صحیح طور پر کوئی پیٹ بھر کے صحیح طور پر کھانا ہی کھا لیں، صحیح طور پر پینے کو پانی بھی نہیں ملتا ہوگا، کیا پتہ بیچاروں کو پانی بھی نہ ملتا ہو، جیب میں رقم ہی نہیں ہوگی کہ کچھ لے سکے، ساتھ ہی بچہ بیمار ہو جائے، بخار ہو گیا ہوگا، خود بخار میں آ گیا ہوگا، یا کسی موذی جانور نے کاٹ لیا ہوگا، یا کیا ہو گیا ہوگا، تصور کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا اس وقت حال ہوتا ہوگا، تصور کرے۔ 275 افراد اور سینکڑوں زخمی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہونے کی اطلاع ہے، اور اس سیلاب میں جو ابھی آیا ہے تقریباً 12 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، کم و بیش 2000 سے زائد دیہات تباہ، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی چاول اور کپاس اور دیگر فصلیں تباہ، کروڑوں روپے کا سامان بھی اس کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ عام آدمی پر آئے گا کہ اگر چاول اور کپاس وغیرہ اور دیگر اناج کی فصلیں اگر تباہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کی قلت آئے گی، جب اس کی قلت آئے گی تو مہنگائی آئے گی، اس کو پورا کرنے کے لیے اخراجات آئیں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے قرض لیے جائیں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے پھر مزید مہنگائی بڑھائی جائے گی۔ یہ جو کچھ ہے ٹوٹل افیکٹڈ کروڑوں اربوں لوگ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں، بعض ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں، بعض انڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے، اللہ تعالی روز قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں فرمائے گا۔ جو آدمی کسی مسلمان کی اس دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہمت کیجئے۔